علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه او كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام دوستوں بزرگوں، سب سے پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ گزشتہ اتوار جو موضوع آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا، حدیث پر اور ائمہ محدثین کی مختصر سی سوانح، اور اسی کے ضمن میں آخر میں ایک بات یہ آئی تھی کہ حدیث کی سند کے اعتبار سے بہت سی قسمیں ہیں. ان قسموں کے بارے میں خاص طور پر ضعیف حدیثوں کا کیا معیار ہے یہ عرض کیا گیا تھا کہ اس ہفتے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. لیکن ایک دو باتیں ہیں جس کی وجہ سے اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتہ انشاءاللہ اس موضوع کو عرض کریں گے. ایک بات یہ ہے کہ ہمارے فہیم الدین صاحب کے والد نعیم الدین صاحب کا انتقال ہوا ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، ان کی درجات کو بلند فرمائیں. تو وہ اور ان کے کچھ رشتہ دار یہاں پر تشریف لائے ہیں اور انشاءاللہ بیان کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہوگی اور ان کے لیے جو ہے ایصال ثواب کیا جائے گا. تو اسی موضوع سے متعلق کچھ بنیادی اور اہم باتیں انشاءاللہ مجھے عرض کرنی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دل زندہ ہونے کی بہت سی علامتیں ہیں. اس لیے کہ انسان کا دل فزیکل طور پر زندہ ہے یہ اصل مطلوب نہیں ہے. روحانی طور پر دل کا زندہ رہنا یہ اس کی کئی علامتیں ہیں. اس میں ایک علامت یہ ہے کہ کسی کی موت کی خبر سن کر اپنی موت یاد آئے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے کہ کسی کی موت کی خبر سن کر، کسی کا جنازہ دیکھ کر، کسی کے جنازے میں شریک ہو کر اپنی موت کو یاد کیا جائے. قبرستان جائیں، جنازے میں شریک ہوں، کسی کی موت کی خبر سنیں لیکن اپنی موت یاد نہ آئے، یہ دل کے زندہ ہونے کی علامت نہیں. یہ علامت ہے، اس سے آدمی پہچانا جا سکتا ہے کہ میرے دل کی زندگی ہے یا نہیں. بارہا ہم خبریں سنتے ہیں، اعلان ہوتے ہیں دعائے مغفرت کے، کیا اس وقت مجھے اپنی موت یاد آتی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بات بار بار اس یقین کو تازہ کرنا ہے. ایسا نہیں زندگی میں ایک دو مرتبہ یاد کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی ترغیب دی، اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد رکھو، کثرت سے یاد رکھو. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث میں کہ جو شخص 20 یا 25 مرتبہ روزانہ موت کو یاد رکھتا ہے، شہادت کی موت اللہ اسے عطا فرماتے ہیں. موت یاد رکھنے کی چیز ہے، یاد کرنے کی چیز ہے. بار بار اللہ رب العزت مختلف موقعوں پر اس کو انسان کو جو ہے نا یہ مرحلہ یاد دلاتے ہیں. غفلت ہے، انسان ہے، بھول جاتا ہے اور اسے یاد دلانا پڑتا ہے. اور فرمایا ما من عبد ذکرہ، جو بندہ بھی اس چیز کو یاد رکھتا ہے، الا احیا اللہ قلبہ وہون علیہ الموت، اللہ اس کے دل کو زندگی بخشتے ہیں اور اس پر اس کی موت کو آسان کرتے ہیں. دل کی جو ہے نا زندگی کی علامت ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟
کہنے لگے یہ تیرا جنازہ ہے. آدمی پوچھے کہنے لگے تیرا جنازہ ہے, تجھے برا لگے میرا جنازہ ہے. جس راستے سے یہ صاحب جا رہے ہیں مجھے بھی اس راستے سے ایک دن گزرنا ہے. اسی لیے میت کو غسل دلانا, میت پر کفن پہنانا, جنازے کی نماز میں شرکت کرنا, تدفین کے عمل میں شریک ہونا, یہ اتنا بڑا اجر ہے کہ یہ گناہوں کو صاف کرنے کا بہترین علاج ہے کہ آدمی ان موقعوں میں شریک ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خوب ہمیں ذہن بنایا. السعید من وعظ بغیرہ, نیک بخت انسان وہ ہے جو ان چیزوں سے عبرت لے. آدمی کو صدمہ پہنچتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے. صدمہ تو اس بات پہ پہنچتا ہے جو نہ ہونے کی چیز ہو جائے, یہ تو ہونے ہی والی تھی. آدمی عقل سے سوچے. تکلیف ہوتی ہے, صدمہ ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی عبرت ہی نہ لے. اسی لیے دوستوں کہ یہ بہت بڑی یاد رکھنے کی چیز ہے. جس طرح ایک انسان کے دوسرے انسان پر کچھ حقوق ہیں, جس طرح ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں, حق ہے. یسلم اذا لقیہ ویعودہ اذا مرضہ, بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرو, سلام کرے تو جواب دو. ویجیبہ اذا دعا, دعوت کے لیے بلاؤ تو شریک ہو جاؤ. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں. اسی طرح میت کے بھی کچھ حقوق ہیں, مرحوم کے بھی. جو آدمی سفر کر رہا ہے اس کے حقوق ہم زندوں پر ہیں. اور آج دین کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان کے جہاں حق مار رہا ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حقوق میں حق تلفی کر رہا ہے, رشتہ دار دوست و احباب مرحوم کے حق میں بھی حق تلفی کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ متع ہی نہیں ہے. جب ایک آدمی کا سفر آخرت کا قریب آتا ہے اور جب وہ دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے, اس کے قریب رہنے والے رشتہ دار دوست و احباب جو وہاں پر موجود ہیں, سب سے پہلا حق ان پر میت کا یہ ہے کہ وہ اس آدمی کو قبلے کی طرف رخ کر کے لٹائیں. یہ حقوق میت میں سب سے پہلا حق ہے. کس طرح لٹائیں؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ قبلے سے داہنی طرف اس کا سر ہو اور قبلے سے بائیں طرف اس کے پیر ہوں, چہرہ اس کا قبلے کی طرف ہو. اس طرح یہ سنت ہے. اور ایک طریقہ بعض علماء نے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ پیر قبلے کی طرف کر دیں اور سر کو ذرا سا اونچا کر دیں. یہ بھی طریقہ ہے, لیکن مسنون طریقہ یہی ہے کہ قبلے سے داہنی طرف سر اور بائیں طرف پیر کر دیں. سب سے پہلے کیوں؟ اس لیے کہ قبلہ جو ہے زندوں کا بھی وہی قبلہ ہے, مردوں کا بھی وہی قبلہ ہے. استحلال بیت الحرامی, بیت اللہ کا جو قبلہ ہے نا, یہ قبلتکم احیاء و امواتا, تمہارے مردوں کا بھی وہی قبلہ ہے, تمہارے زندوں کا بھی وہی قبلہ ہے. اب جو آدمی اس حالت میں ہو وہ کیا اپنے آپ کو قبلے کی طرف رخ کر سکتا ہے؟ یہیں سے یہ مسئلہ ہے کہ جو ماں اپنے بچے کو قضاء حاجت کراتی ہے وہ اس بات کی خاص رعایت کرے کہ بچے کو جب استنجا کرائے اس کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو. جس طرح خود کا قبلے کی طرف پیٹ کرنا یا چہرہ کرنا ناجائز ہے قضاء حاجت کے موقع پر, اسی طرح ماں کا اپنے بچے کو استنجا قضاء حاجت کراتے ہوئے اس موقع پر اس کا رخ کرنا یہ ناجائز ہے. بچہ ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, لیکن ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ ماں پہ آئے گی. اسی طرح جو آدمی اس حالت میں آ جائے وہ ذمہ داری اس پہ نہیں ہے, وہ ذمہ داری ہم قریب رہنے والوں پہ ہے. ذمہ داری قریب رہنے والوں پہ کہ فوراً اس کو. اور دوسرا حق میت میں سے کہ فوراً اس کے سامنے کلمات خیر کہنے شروع کر دیں, ایسے کلمات جس سے بشارت ہو, جس سے امید ہو. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور وفات سے 3 دن پہلے بلایا, فرمایا جابر دیکھو اللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں پہنچنا کہ اللہ سے اچھا گمان لے کے جاؤ.
آدمی کا انتقال جو قریب ہے، اسی لیے گھر کے میں، خاندان میں، محلے میں جو نیک تقوی والے جو لوگ ہیں ایسے موقع پہ چلے جائیں اور جا کر خیر کی، بشارت کی، امید کی، اللہ سے نیک گمان کی ایسی باتیں ان کے سامنے کرنی ہیں۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے یہ وہ موقع ہوتا ہے جس میں فرشتے آمین کہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ آیت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کتنی پیاری بشارت والی خوشخبری سنانے والی آیت ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر خوشخبری ہو، تمہاری موت کا جب وقت آئے گا فرشتے تمہارے سامنے یہی آیت پڑھیں گے، اے اطمینان والی جان چل اللہ کی طرف اس حال میں کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، تو بھی اللہ سے راضی ہے، تو اللہ کے بندوں میں شامل ہو جا اور جنت میں چلی جا۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ تو ایسی امید والی، بشارت والی، خوشخبری والی آیت پڑھنی چاہیے، اب باتیں کہنی چاہیے۔ اور اس میں تیسرا حق میت، یہ حق ہیں، یہ حقوق ہیں۔ حقوق میت میں تیسرا حق یہ ہے کہ اس موقع پر لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، جتنے قریب رہنے والے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی تلقین کثرت سے، پڑھوانا نہیں، پڑھوانے کو منع کیا گیا، خود پڑھنا شروع کر دیں، خط اتنا پڑھیں کہ وہ آدمی سنے اور سن کر اس کو دہرا لے زبان سے۔ اس لیے کہ من کان آخر کلامہ بقول لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کا آخری کلام زبان پر اللہ کا کلمہ ہو وہ جو ہے جنت میں چلا جائے گا۔ کیوں؟ جس کی طبیعت میں نیکی، جس نے زندگی بھر اس کلمے کے تقاضوں سے چمٹا رہے گا، اس کی زبان سے بعین ہی وہ کلمہ نکلے گا۔ جس حال میں جیو گے اسی حال میں مرو گے، اور جس حال میں موت آئے گی حشر کے میدان میں اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ تو ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کو پڑھا جائے۔ سورہ یاسین قلب القرآن ہے، اور ہمارا دل جو ہے نا، پورے جسم میں انسان کا جو دل ہے یہ سب سے اہم عضو ہے، اس دل کا اس سورت سے خاص تعلق ہے۔ کوئی آدمی وہاں سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، اس سورت کے مضمون کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے دل کو ایمان کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس پر موت کو اللہ آسان کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ باتیں ہونی چاہیے، حق میت۔ ہماری غفلت یہ ہے کہ ہم زندوں کی فکر کرتے ہیں، دنیا اللہ کی بارگاہ میں جو شخص جا رہا ہے اس کی فکر ہم نہیں کرتے۔ آدمی کی جب حالت ہوتی ہے، آدمی کے سامنے دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، دنیا کی بچوں کا کیا ہوگا، تمہارا کیا ہوگا، کیسے، یعنی دنیا سے جدائی کا وقت، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت، اس وقت اس کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، یہ اس کی خیر خواہی ہے۔ یہ خیر خواہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا اس کے سامنے جو ہے نا اس کے بچوں کو لے کے چمٹیں روئیں، یہ تو ان کی خیر خواہی ہو رہی ہے۔ اصل خیر خواہی کرنا تو اس آدمی کی ہے جو دنیا سے جا رہا ہے، جس کی زندگی کا سب سے اہم ترین وقت ہے، سب سے اہم ترین وقت۔ اسی لیے جدائی دنیا سے، سورہ قرآن پاک کی آیت ہے نا، اس موقع پر جو آدمی دیندار ہوتا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، جنت کی خوشخبری ہے۔ یہ کیوں بتلا رہے ہیں کہ تم بھی ایسی خوشخبریاں دو۔ یہی خوشخبری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دی جا رہی تھی، یہی خوشخبری ایک صحابی دوسروں کو دے رہے تھے، ان کی نیکیوں کو یاد دلاؤ، ماشاءاللہ تم بڑے نیک ہو، تم بڑے نیک، اللہ سے اجر کی امید رکھو، اللہ رب العزت جو ہے نا، اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں، تم نے بہت، یعنی اس کو امید دلائیں تاکہ دنیا سے جائے اللہ رب العزت کے ساتھ اچھے گمان کو لے کر جائے، اور اللہ کی سنت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے موافق معاملہ کرتے ہیں، یہ چیز ہے۔ اور جیسے ہی انتقال ہو جائے، اس کی روح نکل جائے،
اہل میت جتنے بھی اس کے قریبی ہیں، سب سے پہلا کام حدیث میں آتا ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ پڑھ کر اس کی آنکھوں کو بند کرنا ہے، اس کی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا تھا، غالباً حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، آپ تشریف لائے، دیکھا ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، فرمایا فوراً ان کی آنکھیں بند کرو، تھوڑی سے لیتے ہوئے سر پر ایک کپڑے کو باندھ دیا، سارے عضو کو درست کر دیا، اور پھر ان کی آنکھوں کو کیا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر میں ان کی آنکھوں کو بند کرنا ہوں۔ دنیا میں بچہ آتے ہی آنکھ کھولتے ہی اذان دی جاتی ہے، اور دنیا سے جیسے ہی رخصت ہو اس کی آنکھیں بند کر کے جو ہے نا بسم اللہ، اللہ کے نام کے حوالے ہے اور اللہ کے نبی کی ملت پر۔ یہ سفر ہے، آخری سفر کے یہ آداب ہیں، یہ حقوق میت میں سے ہیں۔ اور جب تک میت کو غسل نہ دیں، یہ دوسرے مسائل تو بہت ہیں کہ قرآن پاک اس کے قریب بیٹھ کے نہ پڑھا جائے، مسائل تو بہت ہیں، لیکن مجھے عرض یہ کرنی سب سے پہلی بات کہ امید کی قبلے کی طرف رخ کیا جائے، اور امید کی، خیر کی، بشارت کی باتیں ان کے سامنے کہی جائیں، اور پھر تیسری چیز انہیں کلمے کی تلقین کی جائے، اور چوتھی چیز ہے کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو ان کی آنکھوں کو، اور پانچویں چیز ہے کہ ان کی تجہیز و تکفین اور تدفین میں جلد بازی کی جائے۔ اتنی جلد بازی رات میں انتقال ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صبح سے پہلے جنازے کی نماز ہوگی، خلیفۃ المسلمین ہیں، صبح سے پہلے جنازے کی نماز۔ کیوں؟ حدیث میں فرمایا یہ جس کا انتقال ہوا ہے یہ مستریح او مستراح، یہ راحت پایا ہے دنیا سے۔ حدیث میں فرمایا محبوس نہ بناؤ اپنے میت کو، قید کر کے نہ رکھو۔ ہاں، طلحہ ابن برا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، بیمار تھے، عیادت کے لیے تشریف لائے، آپ نے فرمایا دیکھو جب ان کے انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا، ان کی تجہیز و تکفین اور تکفین کا فوراً انتظام کرنا۔ کسی مسلمان میت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو زیادہ دیر تک روکا جائے۔ یہ ساری بات، یہ آدمی میت کا حق مارتا ہے، جو ہے نا میت کو مجبوری میں جو ہے نا، مجبوری ہو الگ بات ہے، یہاں پہ روکے رکھے، یہاں سے جو ہے نا میت کی جو ہے میت منتقل کر رہے ہیں ملکوں میں، یہ سب گناہ تو گناہ، لیکن اس کا حق بھی آدمی مار رہا ہے۔ ایک ہے زندوں کا حق مارنا، ایک ہے مردے کا حق مارنا۔ زندوں کا حق مارے آدمی اس سے معافی بھی مانگ سکتا ہے، ایک آدمی دنیا سے رخصت ہو چکا اس کا حق اگر مارے گا تو پھر کہاں؟ تو اسی لیے یہ ہے کہ فوراً جلد سے جلد اس کی تجہیز و تکفین اور تکفین کا انتظام کریں۔ جنازے کی نماز میں شریک ہونا، جنازے کی نماز میں شریک ہو، اور شریک ہونے کے بعد اگر جنازے کی نماز میں شریک ہو، یہ میت کے حق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ کچھ قدم چلا جائے۔ قبرستان جائیں، بہت بڑا ثواب، لیکن اگر کوئی قبرستان نہیں جا سکتا، جنازے کے ساتھ کچھ قدم چلنا یہ میت کے حق میں سے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جس طرح ہمارے گھر کوئی مہمان آئے، ہم اس کے اعزاز میں اس کا اکرام کرتے ہیں، لیکن جب وہ رخصتی کا وقت آتا ہے تو ہم کیا ہے، کمرے میں بیٹھے ٹھیک ہے جاؤ بول دیتے ہیں، ہم دروازے تک آتے ہیں، کچھ قدم آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، مہمان جب گھر تشریف لاتے ننگے قدم آپ گھر دروازے سے باہر کچھ قدم چلتے، یہ اس کا اکرام ہے، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا سفر ہوا ہے۔ اس کا اکرام اور اس کا احترام یہی ہے کہ کچھ قدم جنازے کے ساتھ ہم چلیں۔ اور جب قبرستان میں رکھیں، قبرستان کی بات ہے، قبرستان میں بھی حق میت میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب میت کو قبر میں اتارا جائے تو وہاں اس کا ایک حق یہ ہے کہ اس کو قبلے کی جانب سے اتارا جائے، بالکل جس طرح قبلے کی داہنی جانب اس کا سر، قبلے سے بائیں جانب اس کا پیر، اس طرح جنازے کو رکھا جائے۔ 4 آدمی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، آپ کو قبر مبارک میں جب آپ کے جسد اطہر کو اتارا گیا، 4 لوگ تھے جو قبر کے اندر موجود تھے۔ یہ مسنون ہے کہ 4 لوگ قبر کے اندر ہوں،
اور اتارنے والے جو ہیں ان کے چہرے قبلے کی طرف ہوں، اور قبر بھی جو بنائی جائے وہ قبر لحد بغلی ہو، واللحد لنا والشق لغیرنا، حدیث میں آتا ہے بغلی قبر تو ہماری ہے، شقی قبر تو ہمارے غیروں کی، وہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اللحد لنا والشق لغیرنا، لیکن اگر کسی مجبوری میں آدمی بنا رہا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن حق میت کہ جب اس کو لیا جائے۔ ہاں ایک بات میں مسئلہ بھول گیا کہ دیکھیں، جو میت اس کا دیدار جو کراتے ہیں، وہ دیدار میں خاص طور پر ایک بہت بڑی جہالت یہ نظر آئی، ابھی ہمیں بھی جہالت ہے، قبر میں میت کو لٹا دیا گیا، وہاں پہ اس کو جو ہے نا دیدار کرایا جا رہا ہے۔ قبر امانت ہے، حدیث میں فرمایا قبر امانت ہے۔ کیوں؟ کئی ریزن ہوتے ہیں، کئی وجوہات ہوتے ہیں قبر کے حالات کے۔ قبر میں کھول کے جو ہے نا اس کو کیا کیا جائے، اس کے چہرے کو کھول دیا اور اس کا دیدار، وہاں پہ اس کی رونمائی وہاں ہو رہی ہے۔ انتقال ہو جائے اس کے بعد جو اس کی دیدار کرنا، نماز سے پہلے، غسل کے بعد، نماز کے بعد، یہ سب صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بات نہیں، لیکن جب کہ میت کو قبر میں اتار لیا گیا اور اتارنے کے بعد وہاں اس کی دیدار ہو رہی، یہ بالکل منع ہے، یہ بالکل منع ہے۔ تو جب قبر میں، یہ میت کے حق میں سے ہے، اور قبر کتنی ہو یہ بھی ہمیں بتایا گیا، جتنی میت کا قد ہے اتنی گہرائی قبر کی ہونی چاہیے، میت کا جتنا قد ہے اتنی گہرائی قبر کی ہو۔ تو ویسے قبر میں جب لینے والے ہوں وہ قبلے کی جانب ان کا رخ ہو، اور دینے والے نہ اس پہ اذان کہیں گے، نہ اس پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں گے، بلکہ اس وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ کہہ کر اس کو قبر میں اتاریں گے، اور قبر میں اتارنے کے بعد لٹانے کا طریقہ اکثر غلط ہے۔ ہم قبر میں میت کو لٹا دیتے ہیں اور صرف چہرے کو جو ہے نا قبلے کی طرف کرتے ہیں، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ پوری میت کے جسم کو قبلے کی جانب کرنا ہے، پورا رخ سر سے لے کے پیر تک۔ کیسے ہو؟ اس جسم کے نیچے کچھ سہارا دیا جائے تاکہ اس کا رخ، اسی لیے فرمایا نا کہ قبلتکم احیانا و امواتا، تمہارے زندوں کا بھی وہی قبلہ، تمہارے مردوں کا بھی۔ میت پر بھی استقبال قبلہ واجب ہے، جس طرح نمازی کے لیے استقبال قبلہ ضروری ہے۔ میں زندہ ہوں تو میں اپنے آپ کو قبلے کی طرف اپنے رخ کو کرتا ہوں، لیکن ایک آدمی وہ مرحوم ہے، دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے جو قبرستان میں پہنچے ہیں اس کے رخ کو قبلے کی جانب کیا جائے، لیکن ہوتا نہیں۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، صرف چہرے کو تھوڑا سا گم، نہیں، پورا کا پورا رخ، کہ اس کا رخ جو ہے نا اس کی طرف۔ اور میت کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اذکروا محاسن ذکرکم، ہمیشہ اس کو اچھائی کے ساتھ ذکر کرو، ہمیشہ ان کو، یہ میت کے حق میں سے ہے۔ لا تسبوا امواتنا فتؤذوا احیانا، حدیث ہے، اپنے مردوں کو برا مت کہو، زندوں کو تکلیف ہوگی۔ کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کے والد کو اگر برا کہیں تو بیٹے کو تکلیف ہوگی۔ ہمیشہ اچھائیوں سے تذکرہ کریں۔ کیوں؟ وجہ اس میں دو وجہ ہے، علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ اگر برائی تو زندوں کی بھی نہیں کرنی چاہیے، کہ جائے کہ مردے کی کرے۔ اگر کسی نے کسی زندے آدمی کی برائی کی تو اسے موقع ہے معافی مانگنے کا، بھائی مجھے معاف کر دیں۔ ایک آدمی دنیا سے رخصت ہو چکا، اس نے اگر اس کی غیبت کی اور برائی کی، غیبت چونکہ حقوق العباد میں سے ہے، وہ اس سے کب معافی مانگے گا؟ اور دوسری چیز لکھا ہے کہ اللہ پر اعتراض ہے، مثلا کسی آدمی نے کوئی غلط کام کیا، اس کا انتقال ہو گیا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی برائی کو معاف کر دیا ہو، لیکن اگر ہم اس کی برائی کو لے کر اس کا تذکرہ برائی سے کرتے رہیں، یہ گویا ہم اللہ رب العزت کے فیصلے پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے جو اسے معاف کیا یہ غلط ہے، حالانکہ یہ برا ہے۔ ہمیشہ یہ آدمی خاص طور پر، اسی لیے حدیث میں ترغیب آئی ہے کہ اذکروا محاسن ذکرکم، اپنے موتا کا، اپنے دنیا سے رخصت ہونے والوں کا ہمیشہ ذکر۔ غسل دینے والے ہیں، غسل دیتے ہوئے، کفن پہناتے ہوئے کوئی چیز اگر ان کے جسم میں اگر کوئی عیب نظر آیا، اس کو نہ اس کا تذکرہ۔
اور زندگی کے اندر کچھ عیوب تھے تو کچھ اخلاقی خامیاں تھیں تو اس کو کبھی اس کا تذکرہ نہیں، ہمیشہ تذکرہ بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ۔ اور قبرستان میں جب جائیں اصل قبر کو دیکھ کر دوستو ہم اپنی قبر کو یاد کرنا ہے۔ قبر پر زیارت کی ترغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دی ہے؟ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، یہ سوچ کر اپنے زندگی کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ سوچ کر کہ قبر یا تو جنت کا باغ ہے، یہ جو آدمی سویا ہوا ہے قبرستان میں، میرے ساتھ ایک مرتبہ ایسے میرے ساتھ تھا دنیا میں، ایک وقت تھا وہ دنیا میں تھا، آج میں دنیا میں ہوں، یہ قبر میں ہے، ایک وقت آئے گا میں یہاں رہوں گا۔ یہ سوچ آدمی کو جو ہے نا اس کی زندگی کو بدل دیا۔ اسی لیے فرمایا کفا بالموت واعظا، کو ہے کوئی طاقت اچھوں کا جو ہے نا زور توڑ کے رکھ دیتی ہے موت۔ آدمی سوچے، جب آدمی اس چیز کو نہیں سوچتا تو آدمی میں جباریت، قہاریت، فرعونیت، یہ چیزیں اس کے مزاج میں آتی ہیں۔ کیوں؟ جو آدمی اپنے کے گلنے سڑنے کو، اپنے دنیا سے رخصت ہونے کو یاد نہیں رکھتا، پھر اس کے دل میں جو ہے نا اللہ اکبر بڑھاپا آتا جاتا ہے، لیکن دل جوان رہتا ہے امیدوں کے اعتبار سے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے دنیا سے رخصت ہونے کو یاد نہیں رکھتا۔ جو آدمی فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آدمی اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہے چار باتوں کا خیال رکھے، نمازوں کا اہتمام کرے، صدقات کا اہتمام کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے اور ذکر کا اہتمام کرے، اللہ رب العزت اس کے قبر کو جنت کا باغ بنائیں گے۔ اور قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جو شخص ان چار باتوں پر، جس کی زندگی میں چار باتیں ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اس کا قبر حفرۃ من حفر النار۔ ایک ہے زبان میں جھوٹ، مزاج میں خیانت، پیشاب کے چھینٹوں سے بے احتیاطی، ناپاکی کی کوئی احتیاط نہیں، اور چوتھی چیز ہے چغل خوری۔ یہ چیزیں ہیں جس سے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فقی ابو اللہ سمرقندی نے تنبیہ الغافلین میں اس کو نقل کیا۔ تو ہمیشہ تو قبرستان کی زیارت ہو رہی ہے، دراصل اپنی قبر کو یاد کرنا۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا مکے سے مدینہ ہجرت کر رہی ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹی، دشمنوں نے دیکھا، تیر سے حملہ کیا، نازک مقام پر لگا، حمل کی حالت تھی، گر گئی سواری سے، اٹھا کے سسرال والے اپنے پاس لے آئے مکہ، خون بہتا گیا، ڈر گئے کہ کہیں اسی حالت میں اگر جان چلی جائے تو ہم پر خون کا نہ الزام آ جائے، بھیج دو اس کو مدینہ منورہ۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ آئی اور کچھ عرصے تک زخموں کے ساتھ ہی بہت برداشت کرتے کرتے زندگی گزاری، اور زخموں کی تاب نہ لا کر دنیا سے رخصت ہو چکی۔ وقت آیا ان کو قبر میں اتارنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر میں اتارا۔ ایک صحابی دیکھ رہے تھے کہ آپ کے چہرے انور پر چہرے انور بدل رہا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا بڑا اطمینان، بڑی بشاشت، پوچھا، بعد میں کہنے لگے میں نے جب قبر میں اپنی بیٹی کو اتارا تو مجھے قبر کا منظر یاد آیا۔ حدیث ہے کہ قبر بڑا ہولناک منظر ہے اس کا۔ آدمی سوچے اس چیز کو، یہ اصل حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مجھے وہاں جانا، مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ یاد آ گیا اس کا منظر، انا بیت الدودہ، انا بیت الوحشہ، انا بیت الظلمہ، میں تنہائی کا، میں کیڑوں کا، میں مکوڑوں کا، میں اندھیرے کا گھر ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں شریک ہیں، جنازے سے پہلے ہی قبرستان پہنچ گئے۔ قبر دیکھیں، حدیث نفس ایک بہت بڑا، ایک حدیث نفس جو ہے نا ایک مزاج ہے، اپنے سے بات کرنا۔ آدمی قبرستان جائے، بجائے آدمی ڈسکس کرے ایک دوسرے سے، حدیث نفس وہاں پہ کرنا چاہیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کی سیرت میں، اور بڑے بڑے اسلاف عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگیوں میں دیکھیں، یہ حدیث نفس کرتے تھے۔
حدیث نفس کیا ہے؟ گئے جا کے مکالمہ، اپنے آپ سے بات چیت کر رہے ہیں. ہاں دیکھ تو آئے گا یہاں پہ، لوگ تجھے لا کے یہاں سلائیں گے، پھر یہاں سے چلے جائیں گے، تیرا جو کچھ باہر کا بنا ہوا ہے سب یہیں کا رہ جائے گا، تیرے اندر جو کچھ بنا ہے وہ تیرے ساتھ یہاں جائے گا، تیرا ایمان تیرے ساتھ، تیرا تقوی تیرے ساتھ، تیرا اخلاص تیرے ساتھ، تیرا عمل تیرے ساتھ. باہر میں سواری ہے، گھر ہے، بینک بیلنس ہے، یہ سب کچھ باہر بنا کا دھرا رہ جائے گا. کیا ہم دیکھتے نہیں آدمی کیا لے جاتا ہے؟ 2-3 کفن کی چادریں ہیں، اندر جو کچھ ہے وہ لے کے جا رہا ہے. یہ حقیقت ہے. یہ آدمی بات کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو قبر کا وہ منظر یاد آیا. میں نے کہا، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے میری بیٹی زخموں کی تاب میں لا کر تیرے راستے میں شہادت کا درجہ پا کر تیرے پاس آئی ہے، اے اللہ اس کو جو ہے معاف کر دے، یہ فتنہ اس سے اٹھا لے. اللہ نے مجھے تسلی دی، پھر میرے چہرے پہ بشاشت آئی. حقوق میت میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے میت کو نفع پہنچائے. ہاں یہ حق ہے ہم پر. اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، قرآن پاک کی تلاوت ہو، ذکر ہو، صدقات ہو، ہاں ان کے ذریعے سے ہم انہیں نفع پہنچائیں. اس لیے کہ آدمی کا جو حصہ، دیکھیں آدمی دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے پورا عمل کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، ایک یہ حصہ باقی رہتا ہے. کون سا؟ جو کچھ اس نے دنیا میں خیر کے کام کیے ہیں وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. اور دوسرا جتنے اس کے لیے لوگ نیک اعمال کر کے بھیجتے ہیں وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ اسے پہنچاتے ہیں. اس کے لیے موقع نہیں ہے وہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، کہے گا تو بھی ثواب نہیں ہے، اس کو وقت نکل چکا. لیکن یہاں اگر کہیں سبحان اللہ، اے اللہ یہ اس کلمے کا جو آپ مجھے اجر دے رہے ہیں، اے اللہ یہ اجر فلاں کو پہنچا دیں، اسی کا نام ایصال ثواب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. اور اسلام میں یہ اتنا آسان ہے، اس کے لیے نہ دن طے کرنا، نہ جمع ہونا، نہ جو ہے کوئی خاص عمل کرنا، نہ کوئی خاص دعائیں پڑھنا، کوئی نہیں. چلتے پھرتے $10 اٹھا کے کسی فقیر کو دے دیا، اب اس کا ثواب ہے نہیں ہے، بس نیت کر لی یہ جو اجر مجھے ملنے والا ہے، اے اللہ اس کا اجر فلاں میرے رشتہ دار کو پہنچا دے. کتنے ہیں ہمارے بڑوں میں دنیا سے رخصت ہو چکے، لیکن ہم نیت نہیں کرتے. اور اللہ رب العزت کا اتنا بڑا نظام ہے عطا کا کہ بندہ جب اس لائن کی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس میں جس کے لیے ثواب کی نیت کیا ہے اس کو بھی دیتے ہیں. اسی لیے ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہم ایصال ثواب کر دیے. ہم دیکھیں اسلام کوئی رسم اور رواج کا نام نہیں ہے کہ کسی مخصوص موقع پر کسی مخصوص دن میں ہم نے جمع ہو گئے اور ہم جمع کریں. ہمارے کتنے بڑے رشتہ دار ہیں، ہمارے چھوٹے بڑے، ہمارے محسنین محبین، ایسے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اب ہم کیا ہے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد بس ایسے نہیں، اللہ اس کا ثواب، اللہ اس کا اجر پہنچا دے. کوئی بھی دین کی بات کر رہے ہیں اس پر اجر ہے اللہ کی طرف سے، نیت کر لیا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے. ہم جتنا ہم سوچیں کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو میری پیچھے آنے والی نسل بھی جو ہے نا یہ میرے لیے اجر ذخیر کا جو ہے نا راستہ کھولے گی. اسی لیے دوستوں میت کے یہ حقوق ہیں. جو آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے جو رشتہ دار، اس کے جو اقربا ہیں ان پر یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ان ذمہ داریوں کو سیکھنا اور اس طریقے پر وہ اہتمام کریں گے تو اس کے حقوق کی ادائیگی ہوگی. دیکھیں اسلام ہے یہ دین کہ زندوں کے ساتھ اس نے مرحومین کے بھی حقوق بتائے کہ کہیں تمہارے اندر یہ حق تلفی نہ ہو. ورنہ اللہ تعالیٰ خلق حشر کے میدان جب قائم کریں گے تو پوچھیں گے، وہ رشتہ دار سوال کریں گے ہم نے تمہارے لیے اتنا کیا، تم ہمارے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک ماں باپ، نیک اولاد جو ہے نا اپنے ماں باپ کے لیے جو کچھ کرے گی نا اس کا اجر ماں باپ کو پہنچے گا. جابر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کہنے لگے، اے اللہ یہ جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے رشتہ دار جو کچھ یہ نیک کام کر رہے ہیں یہ ہمیں دکھا رہے ہیں، آپ اس کا اجر ہمیں پہنچ رہا ہے، ہم یہاں اتنے مزے میں ہیں یہ ان کو کیسے پتا چلے گا. اس پر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت اتاری، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. کہنے لگے گا، فرمایا جابر آؤ
تمہارے اس غم پر اللہ نے، تمہارے والد کی اس خواہش پر اللہ نے یہ آیت اتاری ہے، یہ آیت۔ تو اسی لیے ہم جو ہے نا ایصال ثواب، جب ہم جو ہے نا اس کو رسوم اور رواج میں جکڑتے ہیں تو ہم جو ہے نا ان عملوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نہیں، دین آسان ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ ہاں، انتقال ہوا ہے پاکستان میں، ہندوستان میں، دوسرے یہیں سے بیٹھ کے بھی، یہاں سے بیٹھ کے دعا کر دی، یہاں سے بیٹھ کے صدقہ کر دی، یہاں سے بیٹھ کے تلاوت، اللہ رب العزت اپنا اجر پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت کا استحضار، آخرت کا یقین ہمارے دلوں میں تازہ فرمائے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ دیکھیے ماشاءاللہ ہمارے عید جمعہ کے دن لاہوری مسجد کے جو مؤذن صاحب تھے قلندر خان صاحب، ان کی اذان سے جو ہے نا مسجد گونجتی تھی، کئی سال تک انہوں نے اذان دی مسجد میں، یعنی این المؤذنون این الفقہاء این الائمہ۔ حشر کے میدان میں اعلان ہوگا اطولهم اعناقا المؤذن، حشر کے میدان میں سب سے بڑی لمبی گردن جو ہے مؤذن کی ہوگی۔ لمبی گردن سے مراد کیا مطلب؟ گردن لمبی فزیکل طور پہ نہیں، بلکہ ایک ایسا اعزاز اللہ دیں گے اس کو کہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے، مثال بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نمایاں اللہ تعالیٰ ان کی شخصیت کریں گے حشر کے میدان، دیکھتے ہی پہچانیں گے یہ مؤذن۔ دیکھیں کتنا بڑا درجہ ہے ماشاءاللہ۔ اذان دیتے دیتے عشاء کی اذان دی، رات میں انتقال ہوا، جمعہ میں ان کا جو ہے نا جنازے کی نماز ہو گئی۔ ایسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے پاس اپنے بندوں کو بلائیں۔ اصل زندگی کے 3 ہی دن ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور اس جملے کو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ زندگی کے 3 ہی امپورٹنٹ دن ہیں، اے اللہ ان تینوں دنوں میں آپ اپنی سلامتی ہم پر رکھیے۔ اور السلام علی یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا اس پر آپ کی سلامتی ہو، آپ ہم پر سلامتی کا معاملہ جس دن میں دنیا میں آیا۔ والسلام ویوم اموت، جس دن میں مروں آپ کی سلامتی مجھ پر رہے۔ ویوم ابعث حیا، جس دن میں زندہ کر کے حشر کے میدان میں اٹھایا جاؤں اس دن آپ کو اپنی سلامتی مل کر۔ یہی 3 ہیں اصل زندگی کے، اور انہی 3 دنوں کے لیے آدمی ساری دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وادخلهم في الجنة۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ یا اللہ ہم سب پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو، اے اللہ لغزشوں کو، اے اللہ ہماری خطاؤں کو، اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں، اے اللہ جب تک دنیا میں رہیں ایمان کے ساتھ صحت کے ساتھ عافیت اور حفاظت کے ساتھ رکھ۔ اے اللہ جب دنیا سے جائیں ایمان کے ساتھ کلمے کی موت نصیب فرما، سلامتی کا دن فرما، آپ کی خوشی کا دن فرما، ہمارے لیے عید کا دن فرما، ہمارے لیے اللہ دنیا اور آخرت کی سعادتوں کا دن نصیب فرما۔ یا الہ العالمین قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنا دے، آخرت کی تمام منزلوں میں اللہ اپنا کرم اپنا فضل شامل حال فرما دے۔ اے اللہ جو مرحوم نعیم الدین صاحب کا جو انتقال ہوا ہے، اللہ ان کی قبر کو اے اللہ نور سے منور فرما، اللہ ان کی درجات کو بلند فرما، کرور جنت نصیب فرما، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی نیکیوں کو، ان کے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا بہترین اجر انہیں نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما۔ یا اللہ موت کو یاد کرنا، یاد رکھنا، اے اللہ آخرت کی زندگی کو یاد رکھنا، یاد کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ دنیا کی محبت، دنیا کی امیدیں، حرص ہے اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے، دلوں میں نرمی اور دلوں میں حیات پیدا فرما دے، دلوں کی موت سے اے اللہ، دلوں کی غفلت سے، دلوں کی اللہ بے فکری سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں صحت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين۔ ایک 2 اعلان ہے۔